لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، صلى على محمد وآله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بحث چل رہی تھی اس میں کہ الذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کیا اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا اپنے مال سے اور اپنی جان سے، خدا کے نزدیک ان کا درجہ بہت بڑا ہے، اور حقیقت میں یہی اللہ کے نزدیک کامیاب لوگ ہیں. ہم نے اس موضوع پر آپ کے سامنے 13ویں جلسے میں ہجرت کے متعلق بات کی کہ ہجرت اسلام میں کس کو کہا جاتا ہے اور ہجرت کا معنی کیا ہے، اور ہم نے آپ کی خدمت میں 4 قسمیں ہجرت کی بتائی. پہلی قسم یہ تھی کہ انسان ہجرت کرے علم حاصل کرنے کے. دوسری قسم ہجرت کی تھی کہ انسان اپنی دین کی سیکورٹی کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرے. اور تیسری ہجرت ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے انسان ہجرت کرے. اور چوتھی چیز ہجرت انسان اپنے اندر کرے، یعنی ہجرت گناہوں سے ہجرت کرے. اور 5ویں چیز جو آج ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ہجرت خدا کی طرف. دیکھیے، آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ایک ملکوں سے دوسرے ملک میں ہجرت کرنا ایک نارمل بات ہے. آپ ہندوستان سے آج ہزاروں لاکھوں کروڑوں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے ملک گئے. کس لیے؟ روزی کمانے کے لیے. اسی ہندوستان سے امریکہ گئے بسنے کے لیے بہت سارے لوگ. اسی ہندوستان سے عراق گئے لوگ زیارت کے لیے. نہیں تو دنیا میں یہ عام چلن ہے ہجرت کرنے کا، جانے کا، سفر کرنے کا. ٹھیک ہے، لیکن یہ چلن بہت کم ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کر خدا کی طرف آئے. دیکھیے، یہ ایک بہت اسپیشل قسم ہے کہ انسان دھیرے دھیرے ہی صحیح خدا کی محبت اپنے وجود میں اتنی پیدا کر لے کہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جائے. آج یہ بہت دشوار کام تو ہے، لیکن آج یقینی بات ہے. ہمارے وہاں ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث جتنا سخت روزہ ہوگا اتنا زیادہ ثواب. آج پوچھئے امام علی علیہ السلام سے، صلی اللہ علیہ محمد والے،
تو ہمارے مولا فرماتے تھے کہ میں علی گرمی جب بہت زیادہ ہو تو روزہ مجھے زیادہ اچھا ہے۔ آپ پوچھیں کہ مولا ٹھنڈی میں روزہ نہیں اچھا لگتا، برسات میں نہیں اچھا لگتا؟ تو ہم لوگ کو تو وہی اچھا لگتا ہے کہ بارش ہو، ٹھنڈا ہو، آرام سے سو جائے روزہ رکھ کے۔ لیکن امام کہہ رہے نہیں، مجھے تو گرمی میں جب شدید پیاس لگ رہی ہو، جب 60 ڈگری ہو، تو اس وقت روزہ رکھنا اچھا لگتا ہے۔ تو آپ اسی لیے ہمارے وہاں ایک حدیث کا جو جملہ وہ سنانا چاہتا ہوں، افضل الاعمال احمسها، سب سے ثواب زیادہ، سب سے زیادہ ثواب اس عمل میں ہے جس میں سب سے زیادہ مشکل ہو، سختی ہو، تکلیف ہو۔ ٹھیک ہے، آج نماز شب میں کیوں نماز شب اللہ کرتا ہے، اس کا رسول کرتا ہے، اہل بیت کرتے، اس لیے کہ انسان کے لیے میٹھی میٹھی نیند وہ بھی صبح کے وقت، جب ائمہ ہمارے فرماتے تھے کہ چاہے جتنا انسان درد میں رہے، تکلیف میں رہے، صبح آتے آتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو نیند آ ہی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے وقت میں جب نرم بستر ہو، اے سی کی جو ہے ہوا ٹھنڈی کھا رہے ہوں، گہری نیند میں ہوں، اللہ کہہ رہے اٹھ جاؤ میرے لیے۔ دیکھیے تو یہ کیا ہے، یہ اٹھنا آسان کام نہیں ہے۔ آج اسی لیے ایک جملہ یہاں کہہ کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے مظلوم نماز 2 رکعت ہی ہے، 7 رکعت نہیں ہے، 8 رکعت نہیں ہے۔ مغرب عشاء کی پڑھنے والے زیادہ لوگ ہیں، ظہر عصر پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن صبح کی، آج کسی بھی مسجد میں چلے جائیے، صبح میں وہاں کے لوگوں کو جاننا ہو کتنے عبادت گزار ہیں تو بس دیکھ لیجئے کہ صبح کی نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کا قانون، جو اللہ یہی ہوئی نہیں کہہ رہا ہے، اعظم درجۃ عند اللہ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اس سے بڑا درجہ کسی کا اللہ کے نزدیک نہیں ہوگا۔ اب ایک مثال ہے، آپ دیکھیے، قرآن نے اس کی مثال دی۔ ٹھیک ہے، قرآن میں جناب ابراہیم کے زبانی یہ آیا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اور بعض حدیثوں میں ہے کہ جناب لوط کہتے تھے، وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، میں ہجرت کر رہا ہوں اپنے پروردگار کی طرف۔ آپ جانتے ہیں نا، بابل، جناب لوط اور جناب ابراہیم کا گاؤں جو ہے، شہر بابل تھا۔ بابل سے انہیں نکال دیا گیا، یا بابل سے نکالا نہیں گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ بابل میں رہیں گے تو دشمنی بہت ہے آپ، تو بابل چھوڑ کے جائیں کہاں؟ اب یہ آیت کہتی ہے، جناب ابراہیم نے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں نکل پڑوں گا جہاں اللہ مجھے لے جائے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک مثال دیکھ لو۔ اور اسی ہجرت ہی کا نام تو تھا کہ مکہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے حکم سے جناب اسماعیل کو لا کر وہاں رکھ دیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ 100%۔ اچھا، واقعاً کبھی آپ اس سچویشن کو خالی تصور کیجئے، ایک عورت چھوٹا سا بچہ اپنی آغوش میں لیے ہے، جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جناب ابراہیم۔ ایک بچہ جو ماں کی آغوش میں بھی دودھ پیتا ہے اور اس کو جنگل میں چھوڑ جائے، اور دلیل کیا ہے؟ دیکھیے قرآن پڑھ لیجئے، یہ قرآن کیا ہے؟ رب انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ اپنی اولاد اور بچے کو ایسے بیابان میں چھوڑ رہا ہوں جہاں دور دور تک ہریالی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لیکن تیرا گھر ہے،
لیکن دور دور تک پانی اور ہریالی کھیتی باڑی نہیں ہے۔ اے اللہ چھوڑ رہا ہوں، تیرا حکم ہے چھوڑ رہا ہوں، میں تو تیری طرف آیا ہی ہوں، تو کہے گا تو چھوڑ دیا میں نے۔ لیکن اے میرے معبود، میری اس اولاد کو تو فروٹ سے، پھل فروٹ سے جو ہے کھانا فراہم کرنا۔ اب آپ دیکھیے اللہ کی شان بھی دیکھیے، ادھر جناب ابراہیم جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کر آئے، اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کے پیر سے کنواں، چشمہ جاری کر دیا۔ پانی حیات ہے، زندگی ہے، اور ادھر پانی آیا، وہ چشمہ زمزم پھوٹا۔ ادھر کیا ہوا؟ اللہ کی، دیکھیے اس کو کہتے ہیں اللہ کی حکمت اور اللہ کی شان، اللہ کی مصلحت، کہ پرندے پانی کی آ گئے وہاں پہ۔ جب پرندے آ گئے تو دور دراز سے لوگوں نے دیکھا کہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو پتا پرندے پانی آرام سے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو مکے کے لوگ مکے میں دور کہیں بسے تھے، بولے ہم بھی جائیں دیکھیں۔ جب آئے دیکھا یہاں پر ارے اتنا پانی ہے اور اچھا پانی ہے، تو انہوں نے اس بچے اور عورت سے جناب ہاجرہ سے اجازت مانگی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی اپنا گھر یہیں بنا لیں۔ اس طرح مکہ آباد ہوا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر تم میرے لیے چھوڑو گے میں اس طرح تمہیں آباد کر دوں گا، جہاں کچھ نہیں ہوگا وہاں سب کچھ فراہم کر دوں گا۔ آج آپ جان لیجئے شاید وہی دعا ہے جناب ابراہیم کی، وہی دعا ہے کہ آج مکے میں ہر چیز موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ وہاں کھیتی ہوتی ہے، آج بھی ڈیزرٹ ہے، لیکن دنیا کی ہر چیز مکے میں موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے ایک صلوات پڑھیے محمد وآلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے اگر کوئی انسان چھوڑ دے تو آپ اللہ کے لیے ایک چیز چھوڑ دیں گے، اللہ سب آپ کے لیے فراہم کر دیں۔ اسی لیے قرآن نے ایک ہی آیت میں اس ہجرت کا فائدہ جناب ابراہیم کو بتایا۔ اور آپ یہ آیت ملاحظہ کیجئے کہ جناب ابراہیم کئی بار کہتے ہیں، یہ کئی جگہ قرآن میں آیا ہے، انی مہاجر الی ربی، میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، انہ هو العزیز الحکیم، وہ طاقتور بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ دوسری جگہ آیا انی ذاہب الی ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں۔ اس کے بعد کہ سیہدینی، اللہ ہی میری ہدایت کرے گا کہ میرے لیے بیسٹ جگہ کہاں ہے۔ پھر ایک اور آیت میں آیا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي فَارَقْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے لوط کو اور ابراہیم کو نجات دی اور اس زمین پر پہنچا دیا جہاں ساری دنیا کے لیے برکت ہی برکت ہے۔ آپ دیکھیے تو یہ جو ہے جب ہجرت کیا جناب ابراہیم نے تو اللہ نے کیا دیا؟ ایک آیت میں یہ تین سارے فائدے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ وہ کیا بتا دیا؟ آپ سنیے یہ، وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ طاقتور بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب ہجرت کریں گے تو ملے گا کہاں؟ اللہ کہتا ہے کہ جب اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، 90 سال کے ہو گئے تھے جناب ابراہیم، کوئی اولاد نہیں تھی۔ بعض روایتوں 95 سال کے ہو گئے تھے اور ان کی بیوی 90 سال کی ہو گئی تھی اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جب ہماری طرف ہجرت کی ہم نے ان کو بیٹا عطا کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، اور ان کی نسل میں نبوت قرار دیا۔ یہ بھی ایک عظیم فائدہ تھا کہ ہم نے ان کی خاندان میں نبوت قرار دیا، والکتاب، اور انہیں کتاب عطا کیا، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں بھی اس کا ثواب عطا کیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی جناب
ابراہیم کو صالح لوگوں میں قرار دیا۔ یہ ہے کیا؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہجرت کوئی کرتا ہے اس کی طرف تو بے شمار برکتیں عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اب آگے نہیں بڑھنا چاہتا ہوں، جناب موسیٰ کا واقعہ بھی، ہجرت کرتے ہیں مدین، تو جب گئے تھے تو کچھ نہیں تھا، جب گئے تھے تو بھاگ کر گئے تھے، ڈر کے مارے مصر سے بھاگ کر مدین گئے تھے، لیکن اللہ نے مدائن میں ان کو بیوی بھی عطا کی، پیسہ بھی دیا، نبوت اور رسالت بھی دیا، ان کی زبان میں جو لکنت تھی اس لکنت کو بھی دور کیا، اور ان کے سپورٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو کیا کیا؟ وزیر ان کا بنا دیا۔ اور وہ سب سے ہٹ کر ہجرت جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پلٹ کر آتے ہیں تو فرعون جیسے سرکش کو بھی دھول چٹائے تھے۔ کیوں؟ اللہ نے وہ معجزہ عطا کیا، وہ طاقت عطا کیا۔ اب دیکھیے یہ ایک بات تھی، ہم اسی لیے کل یہاں تک بات پہنچی تھی، اب ایک جملہ کہہ کے آنا چاہتا ہوں فائدے پر، کہ اسلام نے ہجرت ایک بار حبشہ کی طرف ہے اور دوسری ہجرت رسول اللہ کی ہے مکے سے مدینے کی طرف۔ یہ دوسری ہجرت کو قرآن میں یاد کیا، اور کس تعریف کے ساتھ! آپ دیکھیے یہ جملہ، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں پہلے ہی نکل پڑتے ہیں، چاہے وہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ، اور اے میرے حبیب جو آپ کے پیچھے پیچھے ہجرت کر کے وطن چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، اللہ تعالیٰ نیکی کے لیے آ گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ کیوں راضی ہے؟ دیکھیے اس لیے کہ دنیا میں کوئی راضی کب ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ دنیا میں راضی ہوتا ہے دنیا میں اجر کے اوپر، اجرت کے اوپر۔ آپ الفاظ بدلیں، مہینے کی تنخواہ کے اوپر آپ دیکھیے انسان راضی نہیں ہوتا۔ آپ کام کسی سے کروا لیجئے، بس اس کو اجرت زیادہ دیجئے، راضی رہے گا یا نہیں؟ بالکل راضی رہے گا۔ آج قرآن میں اس ہجرت کے کئی فائدے ذکر کیا، میں جلدی جلدی ان کو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور بات مختصر کرتا ہوں۔ ایک تو اللہ کہہ رہا ہے جو آدمی ہجرت کرے گا اللہ جو ہے دنیا اور آخرت میں اس کے اوپر خاص اپنا لطف و کرم نازل کرے۔ یا جان لیجیے اللہ کی طرف نکلنا جو ہے نا ایک بہت عظیم کارنامہ انسان کے لیے، انسان اسی لیے اسلام میں آپ دیکھیے وہ مسلمان جو پہلی بار ہندوستان ہجرت کر کے آئے ان کی برکت آج بھی ہے، یا ہندوستان سے جو لوگ ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں گئے ان کی برکت ہے۔ آج جو لوگ ڈرپوک ہیں وہ ہجرت نہیں کرتے، لیکن جن کے پاس جرأت اور شجاعت ہے وہ ضرور ہجرت کرتے ہیں۔ کبھی آپ سوچئے یہ گجراتی زبان بولنے والے پوری دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہاں سے یہ ویژن کیسے آیا کہ وہ گھر سے باہر نکل گئے؟ ہر جگہ آپ کو ملے۔ حتیٰ میں مسقط گیا تو وہاں عمان میں میں نے ایک پوری جگہ پورا ایریا یہ گجراتی زبان بولنے والوں کا دیکھا۔ آپ دیکھیے، پوچھا کتنے سال سے ہے؟ بولے 300 سال سے زیادہ سے آ رہے تھے۔ تو اس سے پتہ کیا لگتا ہے؟ اچھا اب ان کی مثلا ان کے وہ گئے اتنے سال پہلے تو کیا چیز ملی؟ آج ان کی خیر و برکت آپ دیکھ سکتے ہو ان کے لیے کیا ہے۔ اسی لیے قرآن نے جو یہ جملہ کہا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اگر کسی کو ستایا جاتا ہے، کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور وہ اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ نکلنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم اس کو خبر دے رہے ہیں، اس کو گڈ نیوز دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیابی تمہیں ملے گی اور آخرت میں بھی۔
اپنے تمام سننے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ کا نام لے کے باہر نکلیے۔ اللہ آپ کو اس دنیا میں بھی کامیاب بنائے گا اور آخرت کے لیے بھی آپ کو کامیاب بنائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں لو کانوا یعلمون، اے انسانوں جانو تم جاہل ہو، اے انسانوں سمجھو تم جاہل ہو، میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر ایسے حالات میں ہو تو باہر۔ اتنے فون میں اٹینڈ کرتا ہوں، کہتے مولانا دور دور تک شیعہ مسجد نہیں ہے، کیا کریں، کیسے نماز پڑھیں؟ سیدھی سی بات ہے، آج اللہ تعالیٰ جو ہے، آپ ڈر کے مارے باہر نہیں نکل رہے ہو کہ میرا گھر، میری زمین، میری اما زمین، اللہ آپ کو دولت دے گا، کہیں بھی خرید سکتے ہو۔ بس ہمت کرنے کی ایسے وقت میں ضرورت ہوتی، ایسی جگہ جا بس جاؤ جہاں شیعہ ہے۔ ہمارے بزرگوں کا ایک واقعہ پہلے ویژن تھا جو آج کہیں کھو گیا ہے۔ آپ ڈونگری چلے جائیے، بہت ساری بلڈنگیں وقف کر دی انہوں نے شیعوں کے لیے۔ جانتے کس لیے؟ کیا ایک پورا محلہ جو ہے شیعوں کا رہے، تاکہ وہ پوری آزادی سے اپنے اعمال انجام دے سکے۔ آج وہ چیز نہیں دکھائی دیتی ہے، آج تو اسی وقف کو برقرار نہیں رکھ پا رہے ہمارے لوگ۔ تو ایک فائدہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے لیے ہجرت کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ دنیا میں بھی ترقی دے گا اور آخرت میں بھی ترقی دے گا۔ پھر عجیب جملہ فرمایا، دوسرا فائدہ فرمایا باہر نکلو گے تمہیں اللہ امن و امان بھی فراہم کرے گا اور تمہارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ آپ دیکھیے یہ جملہ، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغِمًا كَثِيرًا، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اللہ زمین پر اس کے لیے آسانیاں فراہم کرے گا، اس کو دولت دے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر گھر سے نکلے اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور راستے میں موت آ گئی تو اللہ کہہ رہے اس کا ثواب سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا، اتنا بڑا ثواب۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بے شک گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تیسرا فائدہ آپ دیکھیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنی جنت عطا کروں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ یہ آیت میں ملاحظہ فرمائیے، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو لوگ ہجرت کرتے ہیں یا جن کو ان کے ملکوں سے نکال دیا جاتا ہے، ان کے گھروں سے انہیں نکال دیا جاتا ہے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ہمارے لیے اللہ کہتا ہے میرے لیے انہیں تکلیف دی جاتی ہے، وَقَاتِلُوا وَقُتِلُوا، وہ جنگ کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، ان سے جنگ کی جاتی ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں ان کے عنقریب ان کے گناہوں کو معاف کروں گا، ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں اس جنت میں جگہ دوں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ثواباً من عند اللہ، اللہ کی طرف سے یہ ثواب ریوارڈ ہے۔ وَعِندَهُ حُسْنُ الثواب، اور اللہ سے بہتر کون ثواب اور ریوارڈ دے سکتا ہے۔ اور چوتھی چیز آپ دیکھیے، چوتھا فائدہ جو اس ہجرت کا بتایا گیا ہے، اللہ کی رحمت ملے گی اور عزت کی روزی اللہ عطا کرے۔ یہ بھی بہت بڑا کہ اللہ روزی عزت کی عطا کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں ایمان لاتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وَالَّذِينَ أَوَوْا، اور جو رسول اللہ کو پناہ دیتے ہیں، وَنَصَرُوا، اور اللہ کی نصرت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی نصرت کرتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی واقعی مومن ہیں، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اللہ انہیں معاف کرے گا اور انہیں کریم رزق عطا کرے گا، انہیں بہترین رزق اللہ عطا کرے گا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا، اور پھر شہید ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ انہیں رزق حسن عطا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے رزق حسن کے بعد وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ،
اور اللہ سے بہتر کون روزی عطا کر سکتا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا، اللہ تمہیں ایک ایسی جگہ عطا کرے گا کہ یرضونہ، جس سے تم راضی ہوگے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ حلم والا بھی ہے اور جانکار بھی ہے، علم والا بھی ہے اور جانکاری بھی رکھتا ہے۔ اور آخری چیز کہہ کے بات سمیٹ لیتا ہوں، اللہ کہتا ہے ہجرت کرو گے، اس سے بڑا کامیابی کا تصور تمہیں نہیں، اس سے بڑا درجہ تمہیں اللہ کی وہاں نہیں ملے گا۔ کامیابی چاہتے ہو اور عظیم درجہ چاہتے ہو تو ہجرت کرو۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کیا اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مال سے اور جان سے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کی نگاہوں میں ان کا بہت عظیم درجہ ہے۔ اولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے یبشرہم ربہم برحمت منہ، اللہ انہیں بشارت دے رہا ہے کہ انہیں اللہ کی رحمت ملے گی، ورضوان، اللہ کی خوشنودی ملے گی، وجنات، اللہ کی طرف سے انہیں جنتیں عطا کی جائے گی، لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان میں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے نعمت ہوگی، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے نزدیک بہت عظیم اجر ان کے لیے باہر۔ اب ایک سوال ہے، میں نے اتنی بات ہجرت کی، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اتنا مولانا ہجرت کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیے ہجرت ہر زمانے میں ہے، ایسا نہیں کہ آج کے زمانے میں ہجرت نہیں ہے، لیکن آج لوگوں کے اندر جرأت ہی نہیں ہو رہی ہے ہجرت کرنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو لگتا ہے اگر ہجرت کر لیں گے تو ہمارا سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، آپ یقین جانیں اگر آپ اللہ کے لیے اور پاکیزہ نیت کے لیے ہجرت کریں گے تو آپ باقی رہیں گے، آپ کو ترقی ملے گی، آپ کو اللہ کی رحمت ملے گی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امام حسین نے جو مدینے سے ہجرت کیا، مکے آئے، اور مکے سے گئے تو کہاں؟ ایک بیابان بسایا۔ عجیب نہیں ہے، اس وقت کربلا میں دور دور تک کوئی انسان نہیں بستا تھا، کئی دور دور تک۔ اور اب امام سجاد کا جملہ تھا، امام سجاد نے فرمایا ہے جب رہائی نہیں قیدی بن کر لے جائے جا رہے تھے تو ایک بار بی بی زینب نے دلاسا دیا، میرے لال تمہارے بابا کا لاشہ کربلا میں پڑا ہوا ہے۔ میرے لال، یہ کسی باپ بیٹے کے لیے بڑا درد بھرا منظر ہوتا ہے کہ بھائی کی، بہن، بھائی کی، چچا کی، اولاد کی، رشتہ داروں کی لاشیں بکھری ہوئی ہوں، اور ظالم اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دے، لیکن اے میرے لال، جو اولاد رسول ہو، جن کو سلام کرنے کے لیے فرشتے آتے ہوں، جو جوانان جنت کے سردار ہوں، جو اسلام کے پرچمدار ہوں، ان کا لاشا کربلا کے میدان میں یوں ہی بے گور و کفن پڑا رہے۔ میرے لال، یہ بڑا درد کا مقام ہوتا ہے، یہ بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو۔ اے میرے لال، اگر تم نے اپنی جان اس درد کو دیکھ کر دے دی تو میرے لال اس قافلے کا کیا ہوگا، ان عورتوں کا کیا ہوگا، ان بچوں کو کیا ہوگا، ان کا سالار کون ہوگا؟ میرے لال تم سنبھالو۔ لیکن روایت کا عجب جملہ ہے، یہ جملہ سنتے ہی امام نے فرمایا، پھوپھی اماں آپ نے بالکل مجھے دلاسا دیا، لیکن کبھی آپ سوچئے جس کا جوان بیٹا ہو، اس کے باپ کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہو، وہ کیسے اپنے آپ کو سنبھالے۔ بی بی نے ایک بار پھر سے کہا، اے میرے نور نظر گھبراؤ نہیں، تمہارے بابا کا لاشا یوں ہی نہیں پڑا رہے گا۔ اے میرے لال، اللہ انتظام کرے گا، اس لاشے کو دفن کیا جائے گا۔ اور یہی نہیں،
بیٹا آج کے بعد کربلا آباد ہوگی۔ اے میرے نور نظر، آج جو ویرانی تم دیکھ رہے ہو وہ ویرانی ختم ہوگی۔ لیکن ارباب اعضا یہ جملہ کہہ کر بی بی نے دلاسا تو دیا، امام سجاد نے بھی فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے بابا کی قبر کے قریب لوگوں کے گھر بنے ہوئے ہیں، بازاریں سجی ہوئی ہیں، لوگ دور دور سے میرے بابا کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے وہ قلق تو ہے نا۔ ہمارے پاس روایتوں میں ہے جب کوئی کربلا جاتا ہے تو امام حسین اپنے بھیا سے کہتے بھیا یہ ہماری زیارت کرنے کے لیے آیا ہے، اس کا استقبال کرو اور اس کو اپنے سینے سے لگا لو، اور اپنے سینے سے لگا لو تاکہ وہ کربلا کے مصائب برداشت کر سکے، کربلا کے مصائب کو سنبھال سکے۔ بھیا اس کو امن و امان کے ساتھ اس کے گھر پہنچا دینا، اس کو وطن پہنچا دینا۔ لیکن ہائے وہ سارا انتظام اہل بیت نے کیا ہے اپنے زائروں کے لیے، لیکن ایک 4 سال کی بچی اسی قید خانے میں روز اپنی ماں سے پوچھتی تھی اماں ہم کب گھر جائیں گے، اماں یہ پرندے اڑ کے کہاں جا رہے ہیں۔ بی بی کہتی تھی بیٹا شام ہوتے ہوتے ہر پرندہ اپنا گھر جا رہا ہے۔ بی بی معصومیت سے پوچھتی تھی اماں ہم کب گھر جائیں گے، ہمیں کب کیسے آزادی ملے گی۔ لیکن ہائے رے وہ بی بی جس کو بڑی تمنا تھی کیسے آزادی کی۔ ایک وقت آیا ارے خواب سے چونکی اور فرمانے لگی بابا تو ابھی میرے پاس تھے، مجھے اپنی آغوش میں لے کر ابھی بہلا رہے تھے، ابھی مجھے نوازش کر رہے تھے، مجھے دلاسا دے رہے تھے۔ پھوپھی اماں میں نے بابا کو بتا دیا ارے ہم قید خانے میں ہیں، اے بابا ہمیں بڑی مصیبتوں کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر اور دوسرے شہر سے تیسرے شہر پھرایا جا رہا ہے، اے بابا ارے ہمارے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو کسی غلام اور کنیزوں کے ساتھ کیا جاتا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ماہ مبارک کی 14 تاریخ ہو گئی، اے اللہ ہمارے نماز روزہ مناجات استغفار تلاوت قرآن کو اے اللہ قبول فرما اور ہمیں مزید عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے ظہور کے لیے زمین کو ہموار فرما۔ مومنین اے اللہ جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اس بلا سے انہیں محفوظ فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما، ان کی روزی کے اسباب فراہم فرما، ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سرنگوں فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔